الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمارے اکابرین کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی تھی۔ دشمنان نبوت اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ میرے اور آپ کے اکابرین نے اسمبلی سے کافر ہونے کا اور غیر مسلم قرار دینے میں کامیابی حاصل کی تھی 7 ستمبر کو۔ بڑی قربانیاں اس کے پیچھے تقریباً
90 سال کے قریب کا عرصہ لگا تھا علماء اکرام کوششیں کرتے رہے اور صعوبتیں برداشت کرتے رہے، بالآخر اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ غلام احمد قادیانی جو انگریز کا بنایا ہوا ایک پودا تھا، جس نے پہلے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مناظر بن گیا، اور کرتے کرتے اس نے مجتہد کا اعلان کیا، اور مجتہد ہونے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے دنیا میں بھی رسوا کیا، اور آخرت میں بھی اس کے مقدر میں رسوائی ہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، پنجابی کا ایک جملہ، رب رسے تے مت کھسے، یعنی جس آدمی سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی عقل کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا، اس نے وعدہ کیا تھا، لوگوں سے پیسے لیے کہ میں 500 کتابیں لکھوں گا، لوگوں نے پیسے جمع کرا دیے تو اس نے 5 کتابیں لکھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو 500 کتابوں کے پیسے لیے ہیں اور لکھی 5 ہیں، تو کہنے لگا 2 صفحے آپ آگے لگا دیں تو 500 ہو جائے گا۔ یہ حال تھا اس کا۔ اور نبوت کا دعویٰ اس نے کیا۔ نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بچپن میں جب مجھے سبق یاد نہیں ہوتا
استاد مجھے کان پکڑواتا اور جوتے کے ساتھ مارتا۔ یہ ہے عقل کی خرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، پوری کائنات سے افضل ہیں، لیکن ان کا لقب ہے امی، یعنی پڑھنا لکھنا وہ نہیں جانتے، لیکن پوری کائنات کو انہوں نے ایک رستہ دکھا دیا۔ دنیا میں کوئی استاد نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے احکامات خود ان پہ نازل کیے، اور جو انگریز کی طرف سے نبی بن کر نمودار ہوا اس کو پڑھانے والا ماسٹر تھا۔ تین آدمی ایسے تھے جن کے پاس انگریز کا نمائندہ گیا کہ ہم آپ کو مکمل طور پہ تنخواہ دیں گے، آپ کو آپ نبوت کا اعلان کر دیں۔ جب ایک پہلے کے پاس نمائندہ پہنچا، بات چیت ہوئی، اس نے سوچا کہ میں نے پہلے بھی بہت سارے مغلظات لکھ دیے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دوں تو بالکل ہی جہنم میں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کو ایک شخص کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا انگریز کا نمائندہ کہ آپ بڑے چالاک ہیں، آپ نے کہا جہنم بھی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں ویسے ہی ہیں، خیالی پلاؤ ہیں، تو آپ نبوت کا دعویٰ کر لیں، ہم آپ کو پوری امداد آپ کی کریں گے، آپ کی پبلسٹی بھی کریں گے۔ اس نے بھی کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہا میں تمہیں ایک آدمی بتاتا ہوں، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تیسرے آدمی کے پاس گئے، وہ بھی اسی طرح ہی تھا جو دو پہلے گزرے، وہ بھی کہتا تھا کہ اسلام 1400 سال پہلے تک کا کارآمد تھا، اب تم جو مرضی کرتے رہو۔ جب اس سے بات کی نمائندے نے تو اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا، میں آپ کو ایک شخص بتا سکتا ہوں جو یہ کام بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرے گا۔ ان تینوں نمائندوں نے جس بدبخت کا نام لیا تھا وہ مرزا غلام قادیانی تھا۔ جب انگریز اس کے پاس گیا، اس سے بات کی، کہا تمہیں ماہانہ خرچہ ملے گا، بذریعہ ڈاک تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ اس نے اعلان نبوت کے لیے یہ تیار ہو گیا۔ تو اس کو آگے لانے کے لیے انگریز نے مختلف حربے استعمال کیے۔ کبھی اس کو مناظر کی شکل میں لاتے کہ یہ مناظر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ کبھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتا، کبھی کس کے ساتھ کرتا۔ آخر ایک وقت آیا، اس نے کہا میں مجتہد ہوں۔ جو سمجھدار لوگ تھے، اہل علم تھے، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ اب یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں،
مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں دوبارہ آ گیا ہوں۔ اس کے اوپر ایک لطیفہ ہمارے ایک حضرت صاحب نے سنایا، 2-3 مرتبہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں۔ تو اس نے اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں جو آخری وقت میں آئے گا۔ تو مراسیوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ مسیح موعود بھی ہے یا نہیں، مہدی ہے بھی یا نہیں۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں جو مراسی تھے، گانے گانے والے، جن کو آج آپ لوگ فنکار کہتے ہیں، ان کو بھی پتہ تھا کہ مہدی جو آئے گا وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آج کے لوگ جو ہے نا جس کو نبی مان رہے ہیں۔ وہ بھی ہم سے سمجھدار تھے۔ تو انہوں نے غلام احمد قادیانی کے گھر پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اس نے نام بتایا کہ میرا نام غلام احمد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پہ تو فیل ہو گیا ہے۔ تو کہا تمہاری والدہ کا کیا نام ہے؟ والدہ کا نام اس نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا دوسرے سوال میں بھی تو فیل ہو گیا ہے، مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے۔ پھر پوچھا تمہارا نام، والد کا نام کیا ہے؟ تو اس نے والد کا نام بتایا۔ تو انہوں نے کہا تیسرے سوال میں بھی فیل ہو گیا ہے، جو مہدی ہوگا اس کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے چادر بچھا دی کہ ہمیں یہ چادر بھر دو، یہ آخری سوال ہے۔ ہم نے سنا ہے امام مہدی بہت سخی ہوگا۔ اب وہ تو انگریز کا پھٹو تھا، وہ تو خود انگریز سے لینے والا تھا، وہ ان کو کیا دیتا؟ تو انہوں نے کہا تو تیسرے سوال میں بھی فیل ہو گیا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چلو ہم نے واپس جانا ہے، ہم اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں، ہم تمہارے گھر کے سامنے مداری لگاتے ہیں، اس کو تو اجازت دے دو۔ اس نے کہا لگاؤ، مداری لگائیں گے، میری مشہوری ہوگی۔ اب انہوں نے ایک آدمی کے منہ کو بالکل کالا کر دیا اور ایک کے منہ کو آدھی طرف سے کالا کیا اور آدھا چھوڑ دیا اور اس کو ٹوکرے کے نیچے بٹھا دیا۔ اب دیکھو ہیں تو وہ دوسری قوم کے جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو بھی اتنی سمجھداری تھی کہ اس کو کیسے ذلیل کرنا ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک جو تھا اس نے نام لکھے ہوئے تھے انبیاء کے، کہنے لگا آدم علیہ السلام، ایک نے کہا لبیک، اس طرح نام گنتا گیا۔ آخر میں کہنے لگا سارے پورے ہو گئے، سب پورے ہو گئے۔ تو یہ جس کا منہ آدھا کالا کیا ہوا تھا، یہ پنجرے سے باہر نکلا، وہ ٹوکرے سے، کہنے لگا میرا نام نہیں آیا۔ تو اس نے پوچھا تیرا کیا نام ہے، تو کون ہے؟ کہا میں بھی نبی ہوں، غلام احمد میرا نام ہے۔ تو پوچھا تجھے کس نے نبی بنایا؟
تو وہ جو جس کا منہ بالکل کالا تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس نو میں نبی بنایا ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں، اس کو شیطان ہی نبی بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ کانی تھی، تو انہوں نے بھی وہی نقشہ کھینچا، ایک طرف سے منہ کالا کر دیا، ایک طرف سے چھوڑ دیا۔ تو وہ مناسی بھی اتنے ہوشیار تھے کہ اس کو کیسے ذلیل کرنا ہے، اور آج ہمارے پڑھا لکھا نوجوان طبقہ وہ ان کی حمایت میں بار اترا ہوا ہے، اور کہتا ہے جی اقلیت میں بھی ان کا شمار کر لو۔ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانے تو صحیح، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسلمان سمجھو۔ ایک آدمی کمپنی چلاتا ہے، دوسرا آدمی اس کی کمپنی کا نام استعمال کرتا ہے تو اس پہ کاپی رائٹ ہو جاتی ہے، اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اسلام کا نام ہمارے لیے پہلے سے مختص ہے، اگر کوئی آدمی نئے طریقے سے آئے گا تو وہ اپنا نیا نام استعمال کرے، وہ ہمارے نام کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اسی سلسلے میں 6 ستمبر بروز پیر کو لیاقت باغ میں ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، عصر کے بعد وہ شروع ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات ان لوگوں کی چالاکیاں سمجھنے کے لیے وہاں پر تمام حضرات جو ہے حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔